اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات کے اندر 1,24,000 کو مبیش انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ ہر نبی وقت کی ضرورت کے مطابق ایک معجزہ لے کے آیا، جو اس وقت کی ضرورت تھی، جو اس وقت کی ریکوائرمنٹ تھی، اس کو پورا کرتے ہوئے اللہ نے اپنے بھیجے ہوئے نبی کو اس سے بڑھ کر طاقت عطا فرمایا، اور معجزات کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ قدرت خداوندی کیا ہے۔ کسی سسٹم کے اندر پھر جب 1,24,000 کو مبیش انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تشریف لے آئے، مختلف کتابیں بھی آئیں، صحیفے بھی نازل ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر کے پچھلے سارے ادیان کو ختم کر دیا، اور قرآن مجید نازل فرما کر اس میں اعلان فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اب اگر کوئی اس دنیا پر دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اب اگر کوئی آخری نبی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دور کی سب سے بڑی ضرورت اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ قرآن کو نازل کر کے پورا کر دیا اور دین کو مکمل کر دیا۔ پھر اس دین کے اندر سب سے پہلے جو اعتراضات و جتنے بھی باتیں بنا کر کے ہمارے دین پر حملہ کیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کوشش کو ہم اس طریقے سے رد کرتے ہیں کہ بتاؤ دکھاؤ کوئی ہے دین جو دین اسلام سے بڑھ کر انسانی حقوق کا بتائے، کوئی دین ایسا ہو۔ ہمارا تو دین ایسا ہے کہ بوقت ضرورت اپنے احکامات کو اس طرح سے جاری کرتا ہے، اور انسانی فطرت کا، انسانی طبیعت کا اس قدر خیال کرتا ہے کہ فرمایا ہے اگر تم اس وقت کے اندر، اب جب لاؤڈ سپیکر چل رہے ہیں، ساتھ والا گھر ہو مسجد کے، اس میں کوئی عیسائی رہتا ہے، لازمی نہیں ہے مسلمان، انسان ہو اگرچہ جو بھی اس کا کوئی دین ہے، وہ عیسائی یہاں پر پناہ پذیر ہو، اس کا گھر ہو، اس کا کوئی بوڑھا یا بوڑھی جو ہے وہ بیمار ہو جائے اور اس کو لاؤڈ سپیکر کی آواز سے تکلیف ہوتی ہو، ہمارا دین پتہ کیا ہے کہ لاؤڈ سپیکر پر پھر آزان نہیں پڑی جائے، یہ ہمارا دین ہے۔ یہ حقوق ہمیں کس نے بتائے؟ ہمارے مصطفیٰ نے بتائے۔ حق انسانی کا سب سے بڑا علمدار محمد مصطفیٰ ہے، حقوق انسانیت کا سب سے بڑا علمدار بن کر انسانیت کو فوقیت دے کر یہاں سے یہاں لے جانے والے محمد مصطفیٰ ہے۔ انسانوں کی خاطر اپنے آپ کو طرح طرح کے مظالم میں مبتلا کروا کر دین اسلام کی روشنی بلند کرنے والے محمد مصطفیٰ۔ اب یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے، ہمارے پاس اتنا وقت تو نہیں ہے کہ تفصیلی اس پر گفتگو کر سکیں، مختصراً سی بس بات کریں گے ہم۔ تو اس واقعے کی ابتدا صبح 5 بجے جو ہے وہ عیسائیوں کی طرف سے کسی شخص نے، کوئی 2 لڑکے تھے جن کے بارے میں پرچہ کٹا ہوا ہے، اس میں ایک کا نام راجہ مسیح ہے اور ایک کوئی دوسرا ہے جس میں ایک پادری کا بیٹا ہے،
دونوں میں سے ایک جو ہے وہ پادری کا بیٹا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، میرے پاس اس کی تصاویر موجود ہے، میں نے اس پر تحقیق کر کے، کیونکہ ہمارا یہ فریضہ ہے کہ وقت کی ضرورت کے مطابق اپنی عوام کو آگاہ کیا جائے، تو میں نے خود دیکھا ہے کہ قرآن مجید جو فرقان حمید برہان رشید اللہ کی ہدایت کتاب میں سے صفحات کو اکھاڑ کر نعوذ باللہ شہید کر کے اس کے اوپر لال پینسل سے جو ہے وہ اہانت انگیز جملوں سے قرآن کی اور صاحب قرآن کی بے حرمتی کی گئی، اور پھر ساتھ میں مسلمانوں کو باقاعدہ طور پر دھمکی دی گئی کہ اگر تم ہمارا کچھ کر سکتے ہو تو کرو، ہم تمہارے دین کو نعوذ باللہ کچھ نہیں جانتے، ماتے جو الفاظ انہوں نے لکھے ہیں نقل کفر نہ باشد منہ میں نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اتنے اہانت انگیز جملے ہیں کہ ہم اس پر بات بھی نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ صبح کے وقت میں وہ اوراق قرآن مجید کے بعض لوگوں کے کہنے کے مطابق گلی میں پھینک دیے، بعض کے کہنے کے مطابق کسی کو وہاں سے مل گئے۔ جب محلہ داروں نے دیکھے تو ان کو وہ جو لوگ اعانت کرنے والے تھے ساتھ میں اپنی ایک تصویر بھی چسپائی ہوئی تھی، تصویر لگا کر ایک نوٹ لکھ کر ایک خالی صفحے کے اوپر لکھ کر کہ ہم نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے، جو ہمارا کر سکتے ہو کر لو۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ کو یاد ہوگا کہ سویڈن کے اندر قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی تھی، نظر آتش کیا گیا تھا، تو اس وقت ہم مسلمانوں کی طرف سے سوائے جلوس نکالنے کے اور کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ بات یہ کہی تھی اور ذمہ داری سے کہی تھی کہ ہمارے دنیا کے اندر تقریباً 57 اسلامی ممالک ہیں، جن میں سے ایک اسلامی ملک نے بھی عدم جہاد بلند نہیں کیا۔ اب اس کا کمپیریزن اگر ہم سیدنا فاروق اعظم کے دور میں کر کے دیکھیں تو حدیث مبارکہ کو یاد کریں، میں نے جو آپ کو پہلے بھی سنائی تھی کہ یہ روشنا فتح کیا، انسانی حقوق جو اسلام نے دیے ہیں ہم اس کے سب سے بڑے علمدار بھی ہیں، ہم اقلیتوں کو تحفظ بھی دیتے ہیں، ہم ان کے حقوق بھی پوری طرح سے ادا کرتے ہیں، ان پر کسی قسم کا ظلم و ستم بھی نہیں ہوتا۔ ہم جس علاقے میں اب جمعہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، آپ سب جو بزرگ بیٹھے ہیں یا پھر نوجوان بھی ہیں، سب کو پتہ ہے کہ عیسائیوں کا کسی دور میں گڑھ ہوا کرتا تھا، عیسائیوں کا گڑھ تھا۔ مجھے بتائیں آج تک کسی نے بھی ایک دن کا بھی ان کا جلایا ہے؟ نہیں جلایا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہمارا دین پتہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نبی وہ ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، اور رحمت للعالمین کا صفت جو ہے وہ صرف مسلمانوں کی حد تک نہیں ہے، رہتی قیامت تک جو بھی مخلوق پیدا ہوگی اس سب کے لیے رحمت للعالمین۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درجہ اللہ نے عطا فرمایا، ہم نے تو کبھی دن کا بھی نہیں توڑا، نہ کبھی کچھ کیا، لیکن اگر تم لوگ اسلامی ریاست کے دعوے دار بن کے حکمرانوں کی سیٹوں پر بیٹھ کر کے مسلمانوں کے ساتھ انصاف کی بات نہ کرو تو پھر لوگ تو معاملہ اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ کون ایسا مسلمان ہے مجھے بتائیں کہ جس کے سامنے، پہلے میں اس کی بات کی تردید کر دوں، کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ قاری صاحب کہہ رہے ہیں جو ہوا اچھا ہوا، اچھا نہیں ہوا، بالکل اچھا نہیں ہوا۔ جو انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا یا جو کچھ بھی کیا، جن لوگوں نے بھی کیا غلط کیا، اگرچہ ان کے عیسائیوں کے چرچ جو ہے وہ جلائے گئے، توڑے گئے، توڑ ہوئے، ان کے گھر جلائے، سارا کچھ غلط کیا، اس کی دین اسلام اجازت ہرگز نہیں دیتا، لیکن بات یہ ہے کہ تم لوگوں نے ان لوگوں کو اس قدر پہنچنے کیوں دیا؟ اگر پہلے ہی اس معاملے کا حل کر دیا جاتا، تھرو پراپر طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جاتا،
یہ جو وہاں کے پولیس والے تھے یا جو بھی ان کے عہدیدار لوگ تھے، ایجنسیوں والے تھے، جو بھی تھے، اگر اس کارنامے کو صحیح طریقے سے ہینڈل کرتے، اس سانے کو دیکھ پرکھ کر اس کی جانچ پڑتال کر کے جو ملزمان ہیں ان کو سزا دیتے، تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا۔ کون مسلمان اتنا بیوقوف ہے کہ اس کے حق کی بات بھی کی جائے اور پھر وہ تلوار لے کر جو ہے وہ نکل پڑے؟ اس نہیں ہو سکتا۔ پتہ یہ چلتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، کس کو نہیں پتہ اس بات کا؟ عدالت میں جاؤ، اپنا کیس لے کر، فتح اس کی ہوتی ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسلام کی بات کرو تو یہاں اقلیتوں کے تحفظ کی بات تو کر دی جاتی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر جمعیت علماء کونسل کے ادارے نشرفی نے ایک بار بھی یہ جملہ نکالا ہے کہ توہین رسالت ہوئی، توہین قرآن ہوئی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں؟ کہا میں عیسائیوں سے معافی مانگتا ہوں کہ ان کے گھر جلائے گئے، میں ان سے جو ہے وہ معافی کا طلبگار ہوں اپنی عوام کی طرف سے کہ جو کچھ بھی ہوا غلط ہوا۔ اس شخص کو یہ تو پڑ گئی کہ ان کی پالش کر دی جائے، لیکن ایک بار بھی اس کی طرف سے یہ جملہ نہیں نکلا کہ جو ہمارے قرآن کی جو ہے وہ بے حرمتی کی گئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کو کون دے گا؟ ہاں، پولیس کے کئی عہدیداران کی طرف سے یہ بیان آیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کو قیادی کردار تک پہنچانے کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں، سارا کچھ ہم کریں گے، لیکن کب؟ جب چڑیاں چگے تھے، پہلے نہیں تھے۔ مسلمانوں کے حق کی جہاں بھی بات ہو پوری دنیا کے اندر، اب ہم مسلمانوں کو اس قدر بستی کے مقام پر انہوں نے لا کر کھڑا کر دیا ہے، ہماری بات ہی کوئی نہیں سنتا۔ کشمیریوں کو جلایا گیا، مارا گیا، یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جا کر دیکھو فلسطینیوں کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوا۔ ہم یہاں جانوروں کی کھال اتار رہے تھے، وہ ہمارے مسلمانوں کی کھال اتار کر تاروں پر ٹانگ رہے تھے۔ کسی نے کچھ کہا؟ بولا کوئی ہمارے حکمرانوں کی طرف سے؟ بولا کوئی اسلامی ممالک میں سے؟ کسی نے بات کی؟ کسی نے کوئی جو لبرلزم کے ٹھیکیدار بنے ہوئے بیٹھے لوگ ہیں، امریکہ اور دیگر جتنے بھی ممالک ہیں، انسانی حقوق کی بات کرنے والے یہ نام نہاد گنڈے لوگ، انہوں نے ایک لفظ بھی کسی نے کہا نہیں کہا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان تھے، عیسائی نہیں تھے، یہودی نہیں تھے، کافر نہیں تھے۔ اگر ہوتا عیسائی اور یہودی اور کافر کوئی بھی ہوتا، میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں جتنا وبیلہ انہوں نے مچانا تھا آپ کو پتہ ہی ہے۔ ہماری طرف سے کوئی ایکشن ہو تو اس کا ری ایکشن ہمیشہ ہی غلط نکلتا ہے، ان کی طرف سے ہو تو کوئی کچھ نہیں پاتا۔ بات آپ کو صرف اتنی جاننے کی ضرورت ہے، ہمارے دین نے جتنے ان اقلیتوں کے حقوق دیے ہیں، ان کو جس قدر ہمارے دین نے تحفظ دیا ہے، اس قدر تحفظ کوئی بھی، میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، کوئی بھی دین دکھاؤ کسی نے دیا ہو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عیسائی عورت جس کو یرغمال کر کے لایا گیا تھا، حضور نے اپنی کملی اتار کر اس کے سر پہ عطا فرما دیا، اپنی چادر مبارک حضور نے اس کے سر پہ دی۔ ہمارے مصطفیٰ تو وہ ہیں، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں۔ اگر کوئی اب یہ محرم شریف گزرا ہے، دیکھ کے دیکھو، یہ پڑھ کے دیکھو، کربلا کی ہسٹری میں ایک عیسائیوں کا بچہ پیاسا بلک رہا تھا، حضرت امام علی مقام کے پاس اتنا اختیار تھا، اتنی طاقت اللہ نے آپ کو دی تھی کہ آپ نے اپنا ڈنڈا، اپنا عصا اس ریتلی زمین سے راہ پر مار کر اس عیسائی بچے کے لیے چشمہ جاری کروا دیا۔ یہ ہمارا اسلام ہے۔ ہم ہر جگہ انسانی حقوق کے تحفظ کی بات کریں گے، لیکن بات یہ ہے جب تک ہمارے قرآن و حدیث پر، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اہانت انگیز جملے بولے جائیں گے اور اس کی بقا کے لیے، اس کو تحفظ کے لیے، اس کے لیے ہمیں جہاد بلند نہیں ہوگا، تب تک یہ معاملات ہوتے رہیں گے۔ کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، پیدل پیر ہوگا، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ عوام کے دل ایسے ہی شرنی
نہیں کیے جائیں گے، مسلمانوں کا ایسے ہی رد کر دیا جائے گا، کوئی نہیں بولے گا آپ کی خاطر. کیوں؟ کیونکہ آپ ووٹ ان کو دیتے ہیں جو امریکیوں کو پروموٹ کرتے ہیں، جو یہودیت اور نصرانیت کو پروموٹ کرتے ہیں، جو ہمارے اسلامی ملک کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر ایک سیٹ پر بیٹھ کر کے عہدیدار بن کر کے مسلمان کے حق کی بات ہی نہیں کرتے. ہم لوگ اس قدر غفلت کے مارے لوگ ہیں. ہمارے ساتھ یہ کیوں نہ ہو؟ اس کا واحد حل کل بھی جہاد تھا، آج بھی جہاد ہے. جب تک جہاد نہیں ہوگا یہ معاملات ہوتے ہیں. اور یہ بھی بات یاد رکھیے، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید ہمیں جو درس دیتا ہے وہ درس یہ ہے کہ جب جہاد بھی ہو جائے، کافروں کے ساتھ جنگ بھی ہو جائے، وہاں پر بھی ان کی عورتوں اور بچوں کو کسی نے میری آنکھ سے دیکھنا. یہ بھی ہمارا اسلام ہے. تم نے پڑھا ہی کب ہے اسلام؟ اب جو ہماری غفلت ہے اس معاملے میں وہ کیا؟ علماء منبر پر بیٹھتے ہیں، بتاتے ہیں، علماء ہر جمعے کی جمعے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی سنا ہی نہیں. ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے. ہم تو جمعے کے دن بھی اس وقت میں جاتے ہیں، پتہ ہے ہم سب کو، اور اس بات پر ہمیں شرمسار بھی ہونا چاہیے. ہم جمعے کے دن بھی اگر جمعہ پڑھنے چلے ہی جائیں تو اس وقت پہنچتے ہیں جب مولوی صاحب نے اللہ اکبر کہہ کر جماعت کھڑی کرتے ہیں. کئی لوگ تو خطبہ بھی نہیں سنتے، جمعہ ہو کے ہٹتا ہے، دعا نہیں مانگتے، باہر جانے کی پڑ جاتے ہیں. ہم نے دین پڑھا کب؟ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہمیں علماء نے آگاہ نہیں کیا. تم نے علماء کو سنا تھا؟ دین کے بنیادی مسائل تک تو ہمیں آتے نہیں. نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا ہمیں پتہ نہیں، کسی چیز کے بارے میں ہمیں علم نہیں کیا. طنز و تنظیم صرف علماء کا. مولویاں دسیں کچھ، مولویاں اپنے مطلب دی آیتاں پہ حدیث پڑھ سناتی ہیں تو بس کر جاتے ہیں. اپنے مطلب کی کون سی؟ سب سے پہلے تو اس بات میں جواب، اپنے مطلب کی کون سی؟ قرآنی آیات ہوتی ہی وہ ہیں جو ساری انسانیت کے لیے. حدیث اپنے مطلب کی کون سی؟ غلط باتیں کر کے ہم جو گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. میں پھر سے اس بات کی طرف جاتا ہوں، آخری بات کر کے اجازت کا خاصگار ہوں کہ یہ دنگے فساد، یہ سارا کچھ جو بھی کیا گیا، عیسائیوں کے گھر جلائے گئے یا ان کے چرچ جو ہیں وہ جلائے گئے، توڑے گئے، جو کچھ بھی ہوا انتہائی غلط اقدام. یہ جو لوگ بھی اکٹھے ہو کے یہ کر رہے تھے، آپ کبھی ان کو جا کر کھنگال کے دیکھ لیں، ان کو کبھی مل جائے، اس سے پوچھ لینا ہمارے دین میں اس چیز کا ریئیکشن کیا بتایا گیا ہے کہ ان معاملات سے کیسے نمٹا جائے. ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوگا. جن پنجابی جی کہتے ہیں ان کھیلے سے ککڑ بھی نہیں پتا. ایسے لوگ جو ہیں وہ نکلے، اور سیاسی رنگ کی وجہ سے بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں. آپ کہ سیاسی رنگ دے دیا جائے اور ووٹنگ بینک اپنا جمع کیا جائے، اپنے آپ کو ووٹ کروایا جائے. ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ خدا آپ سے بار بار یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے آپ لوگ اس چیز پر دھیان کریں. یار اپنے بچوں کو دین کیوں نہیں پڑھاتے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھاتے؟ دیندار کیوں نہیں بناتے؟ کون سی ایسی ضرورتیں ہیں جو ہم مولویوں کی جو ہیں وہ آپ سے جو ہے وہ رہ جاتی ہیں؟ ہمیں کو خرچے پانی نہیں ملتے. بتائیں مجھے، علماء اپنے دنیا دار کے شادی بیاہ نہیں دیکھتے، موت فوت پر نہیں جاتے، باقی سارے کام نہیں کرتے، کاروں گاڑیوں میں نہیں گھومتے ہیں. کون سا کام ہے جو دنیاوی اعتبار سے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جائیداد میں کم رہ جائیں گے؟ اسی جائیداد چاہتے ہیں. اللہ کی قسم اٹھا کر یہ بات کہتا ہوں، جتنا مرضی کوئی علاقے کا امیر بندہ ہو، دن میں شاید وہ اتنے کھانے نہیں کھاتا ہوگا جتنا ہم علماء کھاتے ہیں. اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا ہوتا ہے یہ تو دیکھا ہی نہیں ہے عام بندے.
ہمیں یہ پروٹوکول کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ اللہ کا دین پڑھا ہے. ڈاکٹر انجینئر جتنا مرضی بنا کوئی ہو، کوئی آرمی چیف بھی بن جائے، اگر اپنے امام کے سامنے جائے گا تو جھک کے جائے گا. کس کو درجہ دیا اللہ نے؟ اس لیے دین کی طرف آئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کائنات ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.